بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو آخری ملاقات ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب ان کو بتا دو کہ تم کون ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا ہے، ندامت پیدا ہوئی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، آج کے بعد تمہیں کبھی بھی میں تانا نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے تمہارے لیے بخشش میں مانگوں گا کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے۔ پھر فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، جا کر اس کو ابا جان کی آنکھوں پہ ڈالنا، اللہ بینائی لٹا دے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، شروع سے لے کر آخر تک بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر آتا ہے۔ یہی بیٹا تھا جس کی قمیص کو باپ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو باپ کے اوپر کیسی کڑی آزمائش آئی تھی۔ جب زلیخا نے برائی کی دعوت دی تو اسی قمیص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کیا تھا۔ اب یہی قمیص بھیجی جا رہی ہے کہ جا کر باپ کی آنکھوں پہ ڈالو تو سارے غم مٹ جائیں۔ بظاہر یہ قمیص کا مسئلہ نہیں تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، وگرنہ یہی قمیص پہلے آئی تھی۔ پیغمبر کے معجزے کے اندر پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح ولی کی کرامت کے اندر بھی کسی ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہاں صرف اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے کئی معجزات رونما ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے۔ مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے دوران جیسے آپ آگے آپ کو نظر آتا تھا ویسے ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، لیکن یہ صرف نماز کے اندر تھا، عام حالت میں نہیں تھا۔ نماز میں آپ کا یہ خاصیت تھی، یہ معجزہ تھا کہ جیسے ہم اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، آپ کو پیچھے بھی ویسے ہی نظر آتا تھا۔ اسی طرح آپ کی انگلیوں سے اللہ رب العزت نے پانی چلایا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں تھا، یہ ایک خاص موقع تھا جب اللہ رب العزت کے حکم سے انہی انگلیوں سے پانی چلا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے امر، اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ اس قمیص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی ساری پریشانیوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔
پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو اللہ رب العزت نے لوٹا دی ہے۔ اب یہ کون لے کر آیا تھا؟ یہ وہی بیٹا یہودا تھا جو پہلے قمیص لے کر آیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دی تو اس نے جلدی سے پکڑ لی، کہنے لگا مجھے آج تک وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے قمیص پیش کرنے کی وجہ سے میرے باپ کے اوپر کون سے غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، آج یہ خوشخبری بھی میں ہی لے کر جاؤں۔ ادھر سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، اب ایک اور معجزہ رونما ہونے لگے۔ ادھر سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو گھر میں لوگ تھے ان کو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تمہیں مجھے ایسا ویسا نہ اگر تمہیں ایسا ویسا مجھے نہ سمجھو کہ میرے دماغ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا، تو پھر مجھے آج نہ اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب یہ کتنے دنوں کی مسافت کے اوپر، کہاں مصر ہے بھئی، وہاں سے قافلہ چلا ہے، خوشبو آ گئی ہے۔ یہی بیٹا چند قدم کے فاصلے کے اوپر کنویں میں پڑا ہے، نہیں پتہ چلا۔ غیب کی خبریں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اللہ جب چاہے کسی کو کسی وقت بھی اس کی خبر دے دے۔ فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، گھر والوں نے وہی بات کی، بابا تینوں تو اور گل ہی کوئی نہیں آتی، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والے کہنے لگے آپ تو بس وہ پرانی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ قافلہ آیا، قمیص ڈالی، بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال جو کیا ہے نا، فرمایا مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا یوسف کیسا ہے؟ بیٹوں نے بتایا ابا جان بڑی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مصر کی بادشاہی ہے، بڑی عزت ہے، بڑے پروٹوکول سب کچھ گنوایا۔ کہا مجھے اس پروٹوکول سے، اس شہرت سے، اس عزت سے کوئی غرض نہیں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرے بیٹے یوسف کے پاس دین اسلام بھی باقی ہے یا نہیں۔ یہ فکر ہر باپ کے اندر ہونی چاہیے، ہر باپ کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر کیا۔ جب موت کا وقت قریب ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت آئی، موت قریب آ گئی ہے، تو کیا پوچھنے لگے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مجھے کوئی غرض نہیں ہے تم میرے پیچھے دنیا کا کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، تمہاری دنیا کیسی رہے گی، مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو کہیں بھلا تو نہیں دو گے؟ سب سے زیادہ فکر مومن مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد دین سے دور نہ۔ کیوں؟ دین اللہ رب العزت ہر بندے کو نہیں دیتا ہے۔ کئی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، سورہ ابراہیم۔ اپنے بچوں کو
جنگل بیابان کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے چھوڑا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کے لیے پھل بھی مانگے، رزق بھی مانگا ہے، لیکن سب سے پہلی جو چیز مانگی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو دین سے غافل نہ کر، دین سے غافل نہیں کرنا۔ یہاں پر ہماری صورتحال ہے، کئی گھرانوں ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں، بچے کو بھیج دیا لاہور پڑھنے کے لیے، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، باپ اچھا بھلا نمازی ہے، باپ پہلے توحید میں سے ہے، باپ رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، باپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، اولاد نے چھوڑ دی۔ ابھی کل ہی ایک شخص کے بارے میں مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے، نوجوان ہے، بیٹا مکمل حافظ ہے، مکمل حافظ ہے، درس نظامی پڑھ رہا تھا، باپ نے درمیان سے چھڑا کے اس کو اسکول کی طرف لگا دیا۔ پڑھانا چاہیے، دنیاوی تعلیم وقت کی ضرورت ہے، لازمی پڑھانی چاہیے، اس طرف لگا دیا۔ مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ آپ اس بیٹے کی حالت یہ ہے کہ اس کی نماز ہی درست نہیں، نماز ہی درست نہیں ہے۔ والدین کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کے بارے میں دین کی ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی پوچھا ہے، میں نہیں پوچھتا اس کی شان و شوکت، اس کی چدراہٹ، اس کی عزتیں، وہ کس مقام پر ہے، یہ بتاؤ وہ دین اسلام پر بھی ہے یا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنی اولاد کے لیے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، ایسے الفاظ کے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کی زندگی سنور سکتی۔ اس نے کہا اگر یہ اللہ کے دین پر رہے، دین اسلام پر رہے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عزت و عفت کے لیے، اگر یہ مر مٹتے رہے اسلام کے غلبے کے لیے، اگر انہوں نے زندگی گزاری، اللہ ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے باغی بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن گئے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسی اولاد کے لیے میں اپنی زندگی کو کھپاؤں جو میرے بعد میرے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کر سکے۔ ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ باپ ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا ہے، ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا ہے اولاد کے لیے کچھ بنانے کے لیے، لیکن اس نے اپنی اولاد کو اس قابل نہیں کیا کہ اس کی چارپائی، اس کی میت چارپائی کے اوپر پڑی ہو تو بیٹا پیچھے کھڑے ہو کر 4 دعائیں پڑھ سکے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے ایک لمبی نظم لکھی ہے، اس نظم کے اندر وہ کہتا ہے یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، وہ یتیم نہیں، اصل یتیمی یہ ہے کہ جس باپ نے اپنی اولاد کی دین کے اوپر تربیت نہیں کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی جو بنیاد ہے اس کو باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اونچا منصب نہیں دیکھنا، اونچا خاندان نہیں دیکھنا، تم نے دنیا کا مال نہیں دیکھنا، تم نے کیا دیکھنا ہے؟ فاظفر بذات الدین، جب تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو تم نے اس عورت سے نکاح کر کے اپنی نسل کو آگے چلانا ہے۔ اب تم نے کیا دیکھنا ہے؟ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم نے دین کو دیکھنا ہے، تم نے دین کو دیکھنا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، مجھے میری اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کتنا دے کر جائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دنیا سے انسان چلا گیا ہے، یہ قبر میں پڑا ہے، اب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں اگر یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر گیا، یہ قبر میں پڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنا لے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ اور ان میں سے ایک عمل یہ ہے والد صالح، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ والد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے تحدیث نعمت کے طور پر کئی مرتبہ شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی ہے، میں اس منبر پہ کھڑا ہوں کیوں کوئی ایسے نہیں ہو گیا، ہمیں اللہ رب العزت نے اس مصلی کا وارث بنایا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو گیا، ہماری تربیت کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ میں نے اپنے دادا جی کو دیکھا ہے، وہ بے نماز عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میرے دادا جی بے نماز عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، اور اس کی برکت ایسی ہے ہماری خاندان کے سارے افراد الحمدللہ ان کو اللہ رب العزت نے نمازی بنائے گا، سارے افراد۔ ہمسایوں میں سے کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی تھی، ہم اپنے دادا جی کو پیش کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے پہلے یہ بتاؤ ان کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ میں اپنی بات سناتا ہوتا ہوں، میں کالج میں پڑھتا تھا، والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ بیٹا کتنے پیریڈ پڑھے ہیں۔ شام کو روزانہ فون پہ بات ہوتی تھی، ایک ہی سوال ہوتا تھا، یہ بتاؤ تم نے نمازیں کتنی پڑھی؟ بس میں نے ایک دن پوچھ لیا، ابو جی آپ اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتے؟ کہتے بیٹا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہاری پیریڈز کی ذمہ داری میری نہیں ہے، پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ پڑھو گے تمہارا نقصان ہے، میری ذمہ داری تمہاری تربیت ہے۔ پیچھے تربیت ہوتی ہے، کتنے ہی علماء کی آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے پیچھے ان کی تربیت ہے۔ اپنی اولاد کو اس قابل کر کے جائیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک بندے کا درجہ بلند ہو، پوچھتا ہے یا اللہ نیکیوں کے سلسلے تو سارے ختم ہو گئے، سارے نیکیوں کے سلسلے ختم، درجات کی بلندی کیسے؟ اس بچے کو بتا، اس بندے کو اللہ رب العزت کے فرشتے بتاتے ہیں تیرے بچے نے آج تیرے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اب ہمیں دنیا میں قدر نہیں ہے، دنیا میں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، نیکیوں کی قدر اس وقت پڑے گی جب ہم قبر میں پڑے ہوں گے، قبر میں پڑے ہوں گے، جب میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوگا انسان، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے مجرم، اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ بیٹے بھی لے لے۔ کون سے بیٹے؟ جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی دنیا میں رہتے ہوئے، آنا چاہیے بس جیسے مرضی آئے۔ وہ اولاد جس کے لیے اپنے دین کو بھلا دیا، اب اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، کہتا ہے یا اللہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے۔ بیوی جس کے ساتھ اس کی محبتیں وابستہ تھی، کہتا ہے یا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے۔ والدین جس کے بغیر اس کو سانس نہیں آتا تھا، کہتا ہے یا اللہ والدین بھی لے لو۔ عزیز و اقارب سب کچھ لے لو، یہاں تک بس نہیں، کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو، ہر چیز کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو، ثُمَّ يُنْجِي، مجھے بچا لو۔ لیکن وہ انصاف کا دیں گے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر اسی مجرم کو ڈالنا جائے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف اپنی دنیا کی فکر کی ہے، ترجیح دین کو نہیں بنایا۔ ترجیح دین کو بنائے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے، ترجیح دین ہونی چاہیے۔ تو فرمایا مجھے بتاؤ میرے بیٹے کے پاس دین بھی ہے یا نہیں؟ کہاں ابا جان وہ دین اسلام کے اوپر ہے، دین اسلام کے اوپر ہے۔ کہا اب میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچی، اب مجھے اللہ رب العزت نے سکون دی۔ پھر چلے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا، چلے گئے، وہاں پر بڑی عزت دی ہے، بڑا پروٹوکول دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مصر کا بادشاہ ہے، یہ عزیز مصر ہے۔ اور ہمارے ہاں حالت پتہ ہے کیا ہے نوجوانوں کی؟ جو بندہ پینٹ کوٹ پہن لیتا ہے نا، وہ دھوتی پہننے والے اپنے والد کا تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تعارف کروانا۔ ایک ٹیچر ہیں آپ کے اسی شہر کے، بیٹا لاہور میں پڑھنے کے لیے گیا تو کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا کہ میرا باپ ٹیچر ہے۔ وہ کلاس کے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ تھے، بچے تھے جن کے والدین بڑے بڑے عہدوں پر تھے، میں تعارف نہیں کرواتا تھا۔ جہاں مرضی پہنچ جائیں، بنیاد آپ کی والدین ہیں، آپ والدین کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں، دنیا میں اس والدین کی وجہ سے آئے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر دعویٰ دائر کر دیا، اللہ کے پیغمبر میں جو بھی کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے چھین لیتا ہے، میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، باپ آ رہے اشعار پڑھ رہے ہیں، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، پتہ تو چل گیا کہ بیٹے نے جا کر شکایت کی۔ باپ آ رہے ہیں تو اشعار پڑھ رہے ہیں، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا جب تجھے میرے مال کی ضرورت تھی، میں نے اپنے سارا مال تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیا، لیکن آج مجھے تیرے مال کی ضرورت ہے، تو مجھے نہیں دیتا۔ ایک وہ وقت تھا جب تجھے میرے وقت کی ضرورت تھی، میرا سارا وقت تیرے لیے تھا، آج مجھے تیرے وقت کی ضرورت ہے، تو مجھے وقت نہیں دیتا ہے۔ اشعار پڑھتا جا رہا ہے، بڑے لمبے اشعار ہیں، پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر اس باپ کو کہیں، اس بوڑھے باپ کو کہیں وہ جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ آپ کو بھی سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو کہ تم وہ اشعار دوبارہ سناؤ مجھے۔ وہ اشعار سنا رہے، اس نے سنائے، اشعار سنا کے فارغ ہوا، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان سے پکڑ کر کہا، یہ جو بیٹا آج کہتا ہے نا کہ میرا حصہ دو، تیرا کون سا حصہ ہے؟ تیرا حصہ کون سا ہے؟ وراثت تو والدین کے مرنے کے بعد بنتی، تیرا بھی سے حصہ کیسے بن گیا؟ اس باپ بیٹے کو اللہ کے پیغمبر نے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں میرا باپ لے لیتا ہے، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کی وجہ سے تو اس مقام پر پہنچے۔ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی نے بات کو ختم کرتے ہیں، بات سنا کے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بر الوالدین ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے والدین کی، اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا ابا جی
اس کو بڑا مان تھا کہ میں تو بڑا خادم ہوں، ابا جی میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہا ہاں بیٹا حق تو ادا کر دی ہے، لیکن میری یہ خواہش پوری کر۔ خواہش کیا ہے؟ کہا بیٹا مجھے سیبوں کی ایک پیٹی چاہیے۔ جی ابا جان حاضر، سیبوں کی پیٹی لی ہے، سیب پیش کی۔ کہا یا نہیں، فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھائیں۔ وہاں پر چڑھا، اپنے باپ کے سامنے ایک سیب پیش کیا۔ باپ نے وہ سیب اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دی۔ اب پہاڑوں کی بلندی، کہا جاؤ اٹھا کر لاؤ۔ نیچے اترا، اٹھا کر لائے، باپ کے سامنے پیش کیا۔ باپ نے وہ سیب پھر نیچے پھینک دیا۔ تیسری چوتھی دفعہ جب ایسے کیا نا تو بیٹے کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گیا۔ میں لے آتا ہوں، باپ جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ دیکھا بیٹے کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے، غصہ کر رہا ہے۔ کہا بیٹا ابھی 4 دفعہ ہوا ہے، ابھی میں نے یہ سیب 4 دفعہ نیچے پھینکا ہے، باپ کی قربانیاں یہ ہیں تمہارے لیے۔ کہا ابھی 4 دفعہ پھینکا ہے، یہی پہاڑ تھا، اسی پہاڑ کے اوپر تیرے ہاتھ میں ایک گیند تھی، ایک گیند تھی تیرے ہاتھ میں، تو نے 40 دفعہ اس پہاڑ سے اس گیند کو نیچے پھینکا تھا، 40 دفعہ۔ میں 40 دفعہ وہ گیند اوپر لے کے آیا تھا، اور ہر دفعہ تیرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ جس مقام پر ہیں نا، آپ کے پیچھے والدین کی قربانی ہے۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ جب تم بار بار بات پوچھتے تھے، تیرا باپ کتنی مرتبہ تمہیں بتاتا تھا کہ بیٹا اس چیز کا نام یہ ہے، تم پھر پوچھتے تھے۔ آج تیرا باپ تیسری دفعہ پانی مانگ لے تو کہتا ہے ابے نہیں تو پیاس ہی نہیں بجتی۔ یہ تھوک پھینک کے میرے گھر کو گندا کرتا ہے۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اس کے کپڑے گندے کیے تھے، اپنے پاخانے کے ساتھ، اپنے پیشاب کے ساتھ کتنی دفعہ اس کے کپڑے گندے کیے تھے۔ آج وہ تھوک پھینکتا ہے تو کہتا ہے میرا گھر گندا ہوتا ہے۔ والدین گھر کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت جن کو ملی ہے وہ قدر کریں، جن کو ملی ہے اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔